دیں گے. چنانچہ اب ہوا یہ کہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش ایک ویرانے میں ڈال دی. صبح قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا، یعنی قاتل کا پتہ نہ ملا، کہ پتہ نہیں چلا کہ قاتل کون ہے، قتل کرنے والا کون ہے، مارنے والا کون ہے، جب یہ پتہ نہیں چلا تو اب کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا. دیکھیں یہاں نبی سے غیب کی خبر کے بارے میں معلوم کیا جا رہا ہے کہ قتل کس نے کیا ہے. یعنی ان لوگوں کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ غیب کی خبر دے سکتے ہیں اللہ کی عطا سے. بہرحال تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا. تو آپ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر، یعنی جو شخص مر گیا ہے، عامل نام تھا ان کا، تو وہ عامل شخص زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ پوچھا، گائے کے رنگ کے بارے میں پوچھا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث کی. اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے، کہ اس رنگ کی گائے ہو اور اس طرح کی اس کی صورت ہو، اس طرح کی حیت ہو، یہ سب جنہوں نے پوچھ لیا اور جب انہوں نے سمجھ لیا تو اب یہ مارکیٹ میں گئے اس گائے کی تلاش میں. چونکہ ان لوگوں کا بھی تو عقیدہ تھا نا کہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اس طرح کی گائے ذبح کرو اور اس کا فلاں حصہ اس شخص پہ مارو تو یہ شخص زندہ ہو جائے گا، ان کا بھی عقیدہ تھا نا. اب انہوں نے تلاش شروع کر دی. تو اب یہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا وہ اس لڑکے کے پاس پہنچے، اس نیک والدہ کے فرما بردار بیٹے کے پاس پہنچے. تو یہ تو وہی ان کو گائے ملی، ہو بہو وہی گائے تھی کہ جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اور ان لوگوں کو ایسی گائے کی ضرورت تھی. چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے. اور یہ بتا کر پھر وہ شخص مر گیا. اور پھر جو وہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا. اور مرد صالح کا لڑکا، ان بزرگ کا بیٹا جو کہ خود بھی نیک تھا،
والدہ کا اطاعت گزار تھا، فرما بردار تھا، یہ نیک بیٹا، یہ جوان کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا. صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ میں ترجمہ پیش کرتا ہوں. ترجمہ کنز ایمان. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں. فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں. تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے. کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈوہ ڈوہاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی. اس کی رنگت ڈوہ ڈوہاتی یعنی آنکھوں کو بھاتی ہے. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے. بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں. بولے اب آپ ٹھیک بات لائے. تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے. تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو. پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت جو ہے وہ 67 تا 83. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے کئی مدنی پھول ہیں. اگر ہم ابھی ان مدنی پھولوں پر کلام کریں تو وقت بہت ہو جائے گا، کیونکہ پھر آرام بھی کرنا ہے اور دن میں بھی آپ لوگوں کا جدول ہوگا، کیونکہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں سیکھنے کے لیے، اور ایک جدول کے مطابق آپ نے آج کا دن بھی گزارنا ہے اور کل کا دن بھی گزارنا ہے اور پرسوں کا دن بھی. منگل بدھ جمعرات. اب پرسوں تو ظاہر ہے کہ وہ سفر ہے، واپسی ہے. تو آپ نے جو آج کا دن جو ہے وہ جدول کے مطابق گزارنا ہے. یعنی جدول یہ نہیں کہ آج جو ہے نا ہمیں اتنے بجے سمندر جانا ہے تو اتنے بجے فلاں جگہ جانا ہے تو اتنے بجے فلاں باغ میں جانا ہے تو اتنے بجے فلاں پارک میں جانا ہے. یہ نہیں کہ آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے نا. تو ذرا سمندر جا کے تو کوئی سیکھے گا نہیں، کسی پارک میں جا کر تو کوئی سیکھنے سے رہے.
تو جب سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور گھر میں بھی جب یہی کہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ فیضان مدینہ جا رہے ہیں، امیر اہل سنت کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کہ ہم جو وہ بڑی رات وہیں گزاریں گے، بڑا دن وہیں گزاریں گے، تو جب آپ وہاں کا کہہ کر آئیں تو پھر یہیں رکنا چاہیے، کہ خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا تو کس کا نام آئے گا؟ نام تو ذرا کہ یہاں کا خراب ہوگا نا. تو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے ہماری تنظیم کو کوئی نقصان ہو، یا چونکہ نقصان تو ایسے تنظیم کا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بندہ ہے وہ اگر جاتا ہے اس کا اپنا فعل ہے، بھائی یہاں سے تو اعلان کر دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ ذمہ دارانہ ہی بتا دیا گیا کہ آپ کو جدول کے مطابق چلنا ہے اور یہیں فیضان مدینہ میں رہنا ہے. اب اگر کوئی نکل جاتا ہے تو سر اس کا اپنا فعل ہے، مگر تھوڑا سا نام تو آئے گا نا کہ یار فیضان مدینہ گیا تھا اور وہاں سے اگلا یوں نکل گیا. اگرچہ کہ سامنے والا یہ بھی کہے گا، خاندان والے یہ بھی، بعض خاندان والے یہ بھی کہیں گے وہ اگلا خود اپنی مرضی سے گیا، مگر گیا کہاں سے؟ فیضان مدینہ سے سمندر گیا، اور ہوا کیا؟ ڈوب کے مر گیا. یہ ہوتا ہے نا، بعض وقت حادثات ہو جاتے ہیں نا کہ بندہ جاتا ہے، اور ٹھیک ہے آج کل سردیاں ہیں تو اس میں کوئی تیراکی نہیں کرے گا، یا اندر بعض اوقات یہ کہ بندہ جاتا ہے پاؤں گیلے کرنے سردیوں میں، کہ یار ہم پنجاب سے آئے وہاں سمندر ہے نہیں تو چلو یہاں خالی پاؤں ہی گیلے کر لو. تو بعض اوقات پھر ایسا حادثہ ہو چکا ہے کہ یہی باب المدینہ میں کہ ایک لہر اتنی خطرناک آئی کہ وہ نیچے سے مٹی اتنی اسپیڈ میں لے کے گئی کہ کچھ لوگ اس میں دھنس گئے. تو ایسے حادثات یہاں سمندر ہے نا، تو ایسا حادثہ بھی یہاں ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. تو بہرحال یہ حادثہ تو میں نے ضمناً بتا دیا. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داران کی اطاعت کریں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش کے مطابق ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ہم یہاں سیکھیں اور یہیں جدول کے مطابق اپنا وقت گزاریں. اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال کچھ میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ جو نیک شخص تھے، جو بزرگ تھے، جنہوں نے گائے اللہ تعالی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپا تھا، تو اسے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی شخص اپنا مال اپنے رب عز و جل کی امانت میں سونپ دے، مگر اخلاص ہوا تو سونپ دے، تو وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اس میں برکت ہوگی. اور یہ بھی پتا چلا کہ اپنی اولاد پر شفقت کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کے لیے مال بھی چھوڑنا چاہیے. کہ بعض کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اولاد کو کچھ نہیں دینا اور سب کچھ دے دینا ہے کسی کو بھی، یا چلو مسجد بنانے دینی ہے. تو بہرحال ایسوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بھی دیں، کہ اولاد کو محروم نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ اس طرح کرنا اللہ والوں کا طریقہ ہے. اور جو ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو والدین کی اطاعت کرتے ہیں، جو والدین کے تابع ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے. جیسا کہ دیکھیں کہ وہ نیک لڑکا جنگل سے لکڑیاں چنتا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور وہ بیچ کر اپنا گزر بسر کرتا تھا، تھا وہ والد اپنی ماں کا فرما بردار، اطاعت گزار تھا. تو اب دیکھیں کہ وہ کتنا مالدار ہو گیا. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا. اور والدین کی خدمت کہ دیکھیں کہ وہ اس نیک شخص نے، اس نیک لڑکے نے اپنی رات بھی 3 حصوں میں تقسیم کی ہوئی تھی اور اپنی کمائی بھی 3 حصوں میں کی ہوئی تھی،
کہ ایک حصہ والدہ کو دیتا تھا، رات کا بھی ایک حصہ والدہ کو دیتا تھا. تو والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے. اور جن خوش نصیبوں کے والدین حیات ہیں، یعنی ان کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم دن میں ایک بار ان کے ہاتھ پاؤں ضرور چوما کریں، کیونکہ ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، ہمیں ان کی اطاعت گزاری کرنی ہے. جب ایک بندہ جب اپنی والدہ کا ہاتھ چومے گا یا پاؤں چومے گا، جب یہ کام کرے گا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بعید ہے کہ والدہ بلائے اور جواب نہ دے، باپ بلائے اور وہ جواب نہ دے، ہاں بھائی ابھی کام کر رہا ہوں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. جب وہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومے گا تو ظاہر ہے کہ اب یہ اس کام کی بدولت ظاہر ہے کہ وہ اور کام تو اور زیادہ کرے گا نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہاتھ پاؤں چومنے، باقی والدین بولیں کچھ بھی نہیں سننا، وہ اپنا کام میں لگے رہنا، بس کوئی خدمت نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں. اور والدین کی تعظیم کا جو ہے نا یہ ایک بڑا درجہ ہے ہاتھ پاؤں چومنا، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 88 پر 88 پر والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے. کہ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا. اور ماں یا والد یا ماں یا باپ ان کو دور سے آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو جانا چاہیے. ان سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ بلائیں تو فوراً لبیک یعنی میں حاضر ہوں یہ کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں. اور والدین کو تمیز کے ساتھ یعنی آپ جناب سے بات کرنی چاہیے والدین سے. اور ان کی آواز پر ہرگز اپنی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کی آواز پست ہو، کم ہو، اور ہماری آواز بلند ہو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہماری آواز کم ہو، ہماری آواز پست ہو، کم ہو، اور ان کی آواز بلند ہو. حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدرے یعنی تھوڑی سی بلند ہو گئی. اس وجہ سے انہوں نے 2 غلام آزاد کیے. یعنی ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کیسے تھے کہ ان کی ماں نے ان کو بلایا تو بس جواب دیتے ہوئے ان کی آواز جو ہے نا تھوڑی سی بلند ہو گئی، تو اس کے کفارے میں انہوں نے اپنے 2 غلام آزاد کر دیے. بہرحال یہ تو بزرگوں کا حصہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ان کے طفیل ہماری مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا اطاعت و فرما بردار بنائے. اچھا یہ ہے کہ
کہ جن کے والدین حیات نہ ہوں وہ کیا کریں؟ تو جن کے والدین حیات نہ ہو نا، تو ان کو چاہیے کہ روزانہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور ممکن ہو تو ہر جمعہ ان کی قبروں پہ جا کر فاتحہ پڑھیں۔ اور دوسرا یہ کہ والدین کے جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی کبھی ان کو کوئی تحفہ وغیرہ دے دیا، اب جیسے چونکہ والدہ کا جو زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے وہ بہن سے ہوتا ہے، یعنی اپنی خالہ، تب کیا ان کو کبھی تحفہ دے دیا، ان سے کبھی ملاقات کر لی۔ اسی طرح والد کے کبھی دوست یا جو ہی چچا وغیرہ، اپنے چچا یعنی والد کے بھائی وغیرہ یا دوست، ایسے گہرے دوست، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اس سے بھی جو ہے وہ ان کو انسیت ہوگی والدین کو۔ اور دوسرا یہ کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو چاہیے کہ دعا میں اپنے والدین کی درازی عمر بالخیر کی دعا مانگا کرے، کہ یہ بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ہمیں اطاعت گزار بنائے، اور ہمیں گناہوں سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا